اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ اور پریشانی یہ ہے کہ انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ پیدا ہوا، اس نے آنکھیں کھولی، پڑھنے گیا، اس کے بعد اپنے کام کاج میں لگ گیا، لیکن جو اصل مقصد انسان کا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس سے وہ غافل ہو چکا ہے۔ اور غفلت بھی یہ انسان کی روحانی موت کے مترادف ہے۔ اسے اس کا شعور نہیں، احساس نہیں ہے کہ ہم کیوں دنیا میں بھیجے گئے اور ہماری آخری منزل کیا ہے، کیا مقصد ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اس کائنات کا نظام پیدا کیا اور ہمیں اس میں بھیجا، کیا اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے؟ تو ایک بہت بڑی بھول ہے یہ، جس میں انسان زندگی گزار رہا ہے اور سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جن چیزوں سے پیدا کیا ہے، کہتے ہیں 4 چیزیں اس کا خمیر ہیں: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ اور ان چیزوں کے اثرات بھی انسان کے اندر ہیں، اور وہ خامیاں بھی ہیں، وہ کمزوریاں بھی ہیں۔ اب ان خامیوں کو، کمزوریوں کو ہمیں دور کرنا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا کہ تم انسانوں کو سمجھاؤ کہ تم اپنی کون سی کمزوری کا علاج کس طرح کر سکتے ہو۔ اب مثال کے طور پر کہتے ہیں آگ، پانی، ہوا اور مٹی، 4 خمیر سے انسان تیار ہوا ہے۔ تو آگ کی صفت میں کبر ہے، بڑائی ہے، بلندی ہے، وہ اوپر کو جاتی ہے، چڑھتی ہے، دوسروں کو فنا کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، برباد کرتی ہے، جس طرح ایک گھمنڈی انسان ہوتا ہے۔ تو آگ کے اندر بھی وہ صفت کبر، تکبر، بڑائی اس کے اندر ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے اس کو دبایا گیا ہے۔ نماز کے اندر تواضع ہے۔ تکبر کوئی بری چیز نہیں ہے، بڑائی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ کبر اور بڑائی یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کوئی بھی بری نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے تکبر بری بات ہے؟ وہ اس لیے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، انسان بڑا نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا بنتا ہے۔ وہ واقعی اگر وہ بڑا ہے تو بڑائی کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان بڑا نہیں ہے۔ اپنی پیدائش سے لے کر موت تک اپنی زندگی پر غور کرے تو وہ بڑا نہیں ہے، بڑائی کے لائق نہیں ہے۔ پھر انسان تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس لیے یہ بری چیز ہے۔ تو وہی تکبر اور بڑائی اللہ کے لیے اچھی چیز ہے، اور انسان کے لیے بری چیز ہے، کیونکہ انسان اپنی بڑائی میں جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بہرحال نماز کے ذریعے سے اس کبر صفت کو دبایا گیا ہے۔ بالکل ختم کرنا بھی مقصد نہیں، کیونکہ کہیں کہیں یہ چیز اچھی ہوتی ہے جہاں شریعت ہمیں حکم دے۔ اگر بری چیز ہوتی ہے تو بری چیز کا شریعت حکم نہیں دیتی۔ حالانکہ آپ کتابوں میں دیکھیں، فقہ کی کتابوں میں، حدیثوں میں آیا کہ اگر میدان جنگ میں کوئی آدمی کبر کرے، بڑائی، حل میں مبارز کہ کیا میرا کوئی مد مقابل ہے، جہاد میں ہو، جنگ میں ہو، تو اس کی اچھی صفت ہے۔ لیکن عام حالات میں اچھی صفت نہیں ہے، کیونکہ انسان حقیقت میں چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے۔ اور اسی لیے نماز میں وہ چیزیں جھکوائی گئی ہیں جو بڑائی کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ ناک ہے، پیشانی ہے، سر ہے، سر کو جھکایا گیا، ناک کو زمین میں رگڑوایا گیا، پیشانی کو مٹی میں لگوایا گیا، تاکہ تمہیں اس کا اظہار ہو کہ بڑا صرف اللہ ہے، اور انسان کے اندر بڑائی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے اس صفت کو، جو کبر کی صفت ہے انسان کے اندر، اس کو دبایا گیا۔ پانی کی صفت ہے حرص، جس چیز کے اندر وہ جاتا ہے اسے گھیر لیتا ہے۔ وہ سیلاب آتا ہے، دیکھیے، جہاں وہ جاتا ہے گھیر لیتا ہے، اپنے آپ کو اس کو سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قناعت کے ذریعے سے دور کیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے
روزے کی صفت، روزہ فرض کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جائے۔ روزے میں آدمی حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا حلال چھوڑ دیتا ہے تاکہ حرام چیزوں کو چھوڑنے کی اسے عادت پڑ جائے۔ اور یہ جو انسان کے اندر حرص، لالچ، اس انسان کے اندر صفت ہے مادی کمزوریوں کے اعتبار سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض کر کے انسان کی یہ جو قناعت کی صفت پیدا کی گئی اور حرص کی صفت کو ختم کیا گیا۔ آدمی جب حلال چیز کو چھوڑنے کی مشق ڈالتا ہے رمضان میں تو حرام چیز بھی اس کو چھوڑے گا۔ اسی طرح انسان کے مادے میں ایک چیز ہوا شامل ہے، اور ہوا کے اندر امتیاز ہے، نظر نہیں آتی ہوا۔ آپ فٹ بال میں اگر سوئی چبو دیں تو ہوا نکل آئے گی باہر، ہوا اندر چلی جائے گی، باہر نکل آئے گی، لیکن پانی نہ اندر جاتا ہے نہ باہر آتا ہے۔ کچھ ہوا کی خصوصیات ہے، امتیاز، لگ رہی ہے لیکن نظر نہیں آتی، اور بہت ساری خصوصیات ہیں۔ تو اس کے اندر انسان کے اندر جو امتیازی صفت پیدا ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں جو آدمی امتیاز کی وجہ سے فخر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے اس امتیاز کو ختم کیا ہے، اور فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے اللہ کے قریب وہ ہے جس کے اندر تقوی۔ امتیاز پیدا ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے، امتیاز پیدا ہوتا ہے مکان جگہ کے ذریعے سے، امتیاز ہوتا ہے لباس کے ذریعے، امتیاز ہوتا ہے چال کے ذریعے سے۔ چنانچہ حج کے اندر ان تمام امتیازات کو ختم کیا گیا۔ لسان اور زبان کا امتیاز تو اس طرح ختم کیا کہ سب کو لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے، وہ چاہے کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، اسے لبیک اللہم لبیک کے اعلان کرنا ہے، صدا لگانا ہے۔ مکان کے امتیاز کو اس طرح ختم کرنا ہے کہ ہر ایک کو عرفہ کے میدان میں جانا ہی جانا ہے۔ چنانچہ جو یہ آیات الحج اشہر معلومات سورہ بقرہ کی آیات ہے، اس میں مکہ کے لوگ بہت سی جگہوں پر نہیں جاتے تھے، وہ منا گئے، وہاں سے واپس آ گئے، تو فرمایا کہ نہیں، تمہیں بھی عرفات جانا پڑے گا، اور اتنا بڑا فرض قرار دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اگر عرفہ نہیں جائے گا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی بڑا سے بڑا بادشاہ اگر حج کرنا چاہے اور وہ چاہے کہ ہم عرفات نہ جائیں تو اس کا حج ہی نہیں ہو سکتا، تم کو بھی وہاں جانا پڑے گا۔ تمہارے جگہ کا امتیاز ختم ہوگا کہ ہم محلوں کے رہنے والے ہیں اور ہم فلاں ملک کے رہنے والے ہیں، وہاں بہرحال ہر شخص کا جانا لازم ہے، جو نہیں جائے گا اس کا حج ہی نہیں ہو سکتا۔ تو زبان کا امتیاز ہوتا ہے، جگہ کا امتیاز ہوتا ہے، ایک امتیاز ہوتا ہے لباس کا۔ یہ بادشاہوں کا لباس ہے، یہ گداؤں کا ہے، یہ شاہوں کا ہے، یہ فقیروں کا ہے، یہ مالداروں کا ہے، یہ غریبوں کا ہے، سب کو ایک لباس میں ڈھال دیا گیا۔ حج کا مہینہ چل رہا ہے، ہونے والا ہے حج، آپ اس میں دیکھیے گا کہ اگر بادشاہ وقت بھی ہوگا تو بھی احرام کی حالت میں ہے، اور اس کے ساتھ اگر اس کا اردلی ہے وہ بھی احرام کی حالت میں ہے۔ آپ دیکھ کر کے اندازہ نہیں لگا سکتے وہاں کہ کون بادشاہ ہے، کون فقیر ہے، کون گدا ہے، کون فقیر ہے، شاہ و گدا سب برابر ہے۔ تو جو لباس کا امتیاز ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ ایک امتیاز چال کا ہوتا ہے، انسان کی ایک تکبرانہ چال ہوتی ہے، ایک تواضع کی چال ہوتی ہے، گھمنڈ کی چال ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ گھمنڈی چال مت چلو، تم نہ پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو، نہ زمین کو چیر سکتے ہو، متواضع چال چلو۔ چنانچہ سب کو رمل کے اندر ایک انداز میں، خاص طور سے جو مرد، کہ تمہیں اس طرح رمل کرنا ہے، اور صفا مروہ میں تمہیں اس طرح دوڑ کر کے چلنا ہے، سب کی چال بھی وہاں بتا دی گئی کہ تمہیں اس طرح چال کے ذریعے سے تمہارا امتیاز ختم۔ تو یہ جو عصبیت ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ عصبیت کبھی زبان کے ذریعے، کبھی لباس کے ذریعے، کبھی مکان کے ذریعے، کبھی چال کے ذریعے، حج کے ذریعے، ان تمام عصبیت کو ختم کیا گیا۔ ان تمام خامیاں جو انسان کے اندر اونچ نیچ کی ہو سکتی ہیں ان سب کو ختم کیا گیا، کہ تمہیں ایک جگہ پر آ کر کے تمہیں، تو انسان کے اندر یہ جو صفت ہے ہوا، جو اس کے اندر ایک مادہ ہے اور اس کے ذریعے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے ذریعے سے ان چیزوں کا علاج کیا گیا کہ تمہارے اندر کوئی امتیاز نہیں، سب برابر ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کیا، لیکن انسان کے اندر اگر حرص پیدا ہو جائے، امتیاز پیدا ہو جائے، تو ایک آدمی کے اندر اگر حرص پیدا ہوگا تو کیا ہوگا، وہ کسی کی ایک گز جگہ، بارشت جگہ تھوڑی سی دبائے گا وہ، لیکن اگر کسی بادشاہ کے اندر حرص پیدا ہو جائے تو پھر پورے کے پورے ملکوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ امتیازی صفت اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چند افراد اس سے متاثر ہو جائیں، لیکن اگر یہ امتیازی صفت بادشاہوں کے اندر پیدا ہو جائے، صاحب یہ امریکن ہے، امریکن ایسے بلند ہوتے ہیں، اور یہ پھر جرمن ہے، اور پھر یہ صاحب تو صومالیہ کے حبشی، ان کی کیا ویلو ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر پورے کے پورے ملک تباہ ہوتے ہیں۔
دو جنگیں عظیم ہوئی اگر آپ ان میں دیکھیں تو اس چیز کے اندر وہی امتیاز نظر آتا ہے کہ ہم فلاں زبان کے بولنے والے، ہم فلاں خطے کے رہنے والے، ہم کسی سے کم نہیں ہے. دنیا کے اندر عظیم فسادات جو ہے اس کی بنیاد یہ امتیاز ہے. تو انسان کے اندر یہ جو خرابی اس کو حج کے ذریعے سے دور کیا گیا. ایک اور جو انسان کا مادہ ہے بلکہ سب سے زیادہ ہے وہ مٹی کہتے ہیں. مٹی کے اندر بخل ہے. کوئی بھی چیز آپ مٹی کے اندر دبا دیجیے اس کو ختم کر دے گی. وہ لوہا آپ دبا دیجیے کچھ دن کے اندر وہ اسے ختم کر کے. انسانوں کی کروڑوں اربوں لاشیں زمین پر دفن ہے. آپ زمین کھود کر کے دیکھیں پورے کے پورے قبرستان تو آپ کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، سب ختم ہو چکا ہوگا. یہ بخل ہے اس کے اندر ہے. ہر چیز کو اندر اپنے اندر لے لینا اور پھر دوسروں کو نہ دینا. بخیل آدمی کسی کو دیتا نہیں. اس کو دور کیا گیا زکوٰۃ کے ذریعے سے کہ اللہ رب العزت نے تم کو مال دیا ہے تو تم زکوٰۃ دو تاکہ تمہارے اندر یہ جو بخل کی صفت ہے اس صفت کا تمہارے اندر علاج ہو سکے. تو یہ جو غفلت کا معاملہ ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ انسان غفلت کا شکار ہے حالانکہ ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. کہتے ہیں مما دا فقط قامت قیامتہ، جس انسان کی موت ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. اس کے لیے کسی اسرافیل کی سور کی اب ضرورت نہیں ہے. اس کو دجال کے انتظار کی اور قیامت کی اس پھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. مما تا جو مر گیا فقط قامت قیامت، اس کی قیامت تو قائم ہو گئی اور اس کا حساب کتاب تو چالو ہو گیا. حساب کتاب تو قبری سے شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ غفلت یعنی حساب کا وقت تو قریب ہے. ظاہر ہے کہ کون انسان کس وقت مر جائے کچھ پتہ نہیں ہے. وهم في غفلة معرضون، اور انسان غفلت میں جی رہا ہے. اسی کو قرآن کی ایک اور آیت میں فرمایا لهم قلوب لا يفقهون بها، ان کے دل تو ہے لیکن یہ جانوروں کی طرح ہی اس کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ سے کام نہیں لیتے. اور ایسا بھی نہیں کہ یہ بالکل بدھو ہو، بالکل بگلا بگت ہو، بالکل جانوروں کی طرح، ایسا بھی نہیں ہے. یہ سمجھدار بھی بہت ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ یہ دنیا کے معاملے میں بڑے تیز ترار ہیں. ایسی ایسی گلی فٹ کریں گے، ایسے ایسے پلاننگ لائیں گے. دھوکہ دینا ہوگا تو کیسے دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرنا ہوتا ہے تو کیسے فراڈ کریں گے. ایک کی ٹوپی دوسرے پر پہنانا ہوتی ہے تو کیسے کرتے ہیں. کسی سے پیسہ نکالنا ہو تو کتنا دماغ لڑاتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کی عقل نہیں ہے، لیکن یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چکا چوند، دنیا کی زیب و زینت، ان چیزوں کو تو جانتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہ آخرت کی طرف سے یہ غفلت پہ پڑے. گویا انسان کا سب سے بڑا سرمایہ یہ اس کا شعور ہے، اس کی بیدار مغزی ہے. اور آج افسوس ہے کہ انسان نے اسی کو ختم کر دیا. جب انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے، بیدار مغزی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح غفلت کی جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ، غفلت کی جو پہچاننے کی یا غفلت میں پڑنے کی وہ کہ انسان غیر اہم چیزوں میں پڑ جاتا ہے اہم چیزوں کو چھوڑ کر. آج دیکھیں موبائل کی دنیا، انسان پڑا ہوا اس میں، اسے کچھ پتہ نہیں ہے. یہ دیکھ بہت زیادہ انفارمیشن دماغ کو ڈیڈ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ایک انسان دیکھ رہا ہے چھوٹی چھوٹی سونے جا رہا ہے، کیا بچہ کیا بوڑھا کیا. ہم اپنے بچوں کی اصلاح سوچتے ہیں لیکن اپنی اصلاح نہ کر کے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے موبائل نہ دیکھیں لیکن ہم خود دیکھیں. لیکن اس کے پہلے بڑوں کو چھوڑنا پڑے گا. بچے بڑوں کو ہی دیکھ کر کے سیکھتے ہیں. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے بچوں کو فون دے دیا جاتا ہے. اب دھیرے دھیرے جب وہ عادت ان کی پڑ جاتی ہے، چھوٹا بچہ کیا جانے، وہ سال 2 سال 1.5 3 سال 4 سال کا بچہ، اسے کیا معلوم نفع نقصان کیا ہوتا ہے. پھر وہ روتا ہے، پھر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. پھر آپ اپنی الجھن سے بچنے کے لیے اس کو پھر اس نے پکڑا دیا تو اس نے سوچا کہ ہمارا علاج یہی ہے. اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اس بچے کے رونے کا علاج موبائل، شرارت کا علاج موبائل، اس کا علاج موبائل، اور دے کر کے بچہ وہ اس طرح اس پر ضم ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. پھر وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. پھر لوگ ڈاکٹر کے لے کر کے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی ایسی لت پڑ گئی کہ بغیر موبائل کے نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے. لیکن غلطی کہاں سے ہوئی؟ خود والدین سے ہوئی کہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر کے انہوں نے بچے کو موبائل پر لگا دیا. وہ تو بچہ معصوم، اسے کیا. تو اس لیے ہماری غفلت ایسی ہے کہ ہم یہ بھول گئے کہ ہم کن چیزوں میں ہم کو لگنا ہے اور کن چیزوں میں ہم کو لگنا نہیں ہے. علم نفسیات کی زبان میں اس کو کہتے ہیں مائنڈ لیسنس، یعنی ہم بالکل شعور سے غافل ہو گئے کہ ہماری زندگی کیسے ہوگی کیسے نہیں ہوگی. اور صبح سے شام تک یہ کہتے ہیں کہ جیسے آٹو پائلٹ بیہیویئر کی طرح، یہ بھی ایک علم نفسیات کا ایک لفظ ہے کہ ہم خود کار مشین ہو گئے. صبح اٹھے روٹین ہمارا چل رہا ہے، ہمیں یہاں جانا ہے، پھر ہمیں کاروبار کرنا ہے، پھر یہ کھانا ہے، پینا ہے، آنا ہے، سونا سو جانا ہے. ایک خودکار مشین اور ایک روبوٹ کی طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. ہم کام کرتے ہیں لیکن آخرت ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی. ہم بہت ساری چیزیں نیک کرتے ہیں، جیسے اس سے پہلے ہفتوں میں بھی بات بتائی گئی کہ ہم
عام عادتوں کو بھی ہم دین بنا سکتے ہیں، عبادت بنا سکتے ہیں۔ ہمارا حال یہ کہ ہم عبادت کو بھی عبادت نہیں بنا رہے۔ بہت سے لوگ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ روٹین کے طور پر، ان کے دلوں میں شاید یہ جذبہ نہ ہو کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم اپنے ایک ذمہ یا ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، شاید ذہن میں نہ ہو، بس یہ کہ جمعہ کے دن آنا ہے، نہانا ہے اور آنا ہے، روٹین، وہ بھی ہم نے روٹین کے طور پر اس کو شروع کر دیا۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ آٹو پائلٹ بیہیویئر۔ ہم خودکار مشین کی طریقے سے صبح سے شام تک ہماری زندگی ہے، کوئی پڑھانے جا رہا ہے تو ملازمت میں ہے تو کوئی کاروبار میں ہے، اس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ہم کبھی اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے کہ ہم کیوں آئے، کہاں جانا ہے، ورنہ ہم ہر دنیاوی کام کو بھی اور ہر عادت کو بھی ہم عبادت میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو بدل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری توجہ کا بکھراؤ ہو گیا، ہماری توجہ بٹ گئی، اصل اور نقل کا فرق ہمارے ذہن کے اندر سے نکل گیا، سیاہ سفید کا فرق نکل گیا، حق اور باطل کا فرق نکل گیا ہمارے دلوں کے اندر سے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری بھول ہے۔ حدیث میں آتا ہے نعمتان مغبوب کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے انسان غافل ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو صحت اور ایک فراغت۔ ایک تو اللہ نے جو صحت دی ہے اس کی وقت معلوم ہوتی ہے جس دن ہم بیمار ہوتے ہیں۔ ذرا سا اگر آپ کے کمرے میں کوئی چیز ہو جائے تو پھر آپ کو کتنی زحمتوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب معلوم ہوگا کہ یار ہم کتنی مرتبہ جھکتے تھے، اٹھتے تھے، اچھلتے تھے، کودتے تھے، اور اتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی۔ اسی طریقے سے فراغت، آج ہمارا خالی وقت ہوا، موبائل میں لگ گئے، کچھ چیزیں ادھر ادھر کی دیکھ لی، لیکن جب ہم بزی ہوں گے اور جب موت کا وقت قریب آئے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کتنی اپنی اس نعمت، دو نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہم نے کتنا اس کے اندر اپنے وقت کو برباد کیا۔ تو اس لیے شعوری بیداری کی ضرورت ہے، جس کو علم نفسیات کی اصطلاح میں مائنڈ فلنس بولتے ہیں، اس کو ضرورت اس بات کی کہ ہم بیداری پیدا کریں۔ اسی طرح ایک اور لفظ آتا ہے ریفلیکشن پریکٹس، یعنی ہم روزانہ کا محاسبہ کریں۔ بہت سے لوگوں نے علم نفسیات میں بھی کتابیں لکھی ہیں الگ الگ زبان میں، یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے اندر ان بیداریوں کو پیدا کریں، اور اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ تم غفلت سے نکالنے کے لیے اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یا تضرعاً وخفیہ، کیا ہے آخری سورہ اعراف کی آخرت کے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعاً وخیفۃ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ تم اللہ کا ذکر کرو اپنے دل کے اندر بھی، زبان سے بھی، ہلکی آواز میں بھی، ظاہری بھی، باطنی بھی، ہر وقت تم اللہ کو یاد کرو۔ جب خلوت میں ہو تو زبان سے اللہ کا ذکر کر لو، جب آپ مجمع میں ہو تو اللہ کا ذکر دل میں رکھو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے نکلتے تھے تو فرماتے تھے غفرانک غفرانک۔ محدثین نے اس کی اصطلاح لکھی کہ غفرانک کا کیا مطلب ہے؟ غفرانک کا مطلب ہے کہ ہم کو معاف کر دیجئے۔ تو پاخانے سے نکلنے کے بعد اور ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کو معاف کر دیجئے؟ اور بھی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جانے کی، پھر الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، جانے اور آنے کی الگ الگ دعائیں، لیکن اس کے علاوہ جب آپ نکلتے تھے تو اس دعا کو پڑھنے سے پہلے الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی، یا اللہ آپ نے میری اس اذیت کو دور کر دیا، جو گندگی بھری تھی اس کو صفائی ہو گئی اور مجھے عافیت بخشی، کیونکہ اگر قبض کا بندہ شکار ہو جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے۔ بات پہ بات نکلتی ہے کہ اکبر کے بادشاہ میں جو اس کے نورتن جو کہتے ہیں، اب صحیح واقعہ ہو کچھ بھی ہو، ایک بیربل اور کئی لوگ تھے، تو اس نے پوچھا سب سے زیادہ خوشی کس میں ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگوں سے پوچھا، ایک ہفتے کا وقت لوگوں نے دیا، اس کے بعد پھر جب دربار سجا تو بیربل نے کہا کہ سب سے زیادہ بیربل یا جو بھی اس کا معتمد ہوگا، سب سے زیادہ قابل ہوگا، اس نے کہا سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آپ جب پاخانہ کرنے جاؤ پیٹ صاف ہو جاتا ہے آپ کا، کتنا آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور قبض ہے آدھا نہیں ہے، پیٹ صاف نہیں تو آپ کی طبیعت منقبض رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یعنی جو انعامات ان کو ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو ہمارے اندر غفلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفرانک پڑھتے تھے کہ اے اللہ میری زبان ہر وقت آپ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے، لیکن جتنی دیر میں استنجے خانے میں رہا ہوں وہ گندی جگہ ہے تو میں زبان سے آپ کا ذکر نہیں کر پایا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ گویا دل وہاں پر بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ مصروف ہے۔ تو اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کیا دن، کیا رات، کیا صبح، کیا شام، کیا دل سے، کیا زبان سے، اتنی زور سے بھی مت کہو کہ لوگوں کو پریشانی ہو، تم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو، وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غافل میں سے نہ ہو۔ یہ ہماری غفلت کا علاج۔ تو اس وقت کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ ہماری غفلت ہے، اور جب غفلت اپنے انتہا پر پہنچتی ہے تو سب سے زیادہ خطرناک شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان حق سننے کے بعد بھی اسے ماننے پر آمادہ نہیں ہوتا، وہ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ بہرحال اس وقت جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی تھی، یہاں سے شروعات ہوئی تھی کہ انسان چار چیزوں کا مجموعہ ہے،
آگ پانی ہوا اور مٹی ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہیں. آگ کے اندر کبر کی صفت ہے, اس کو نماز کے ذریعے سے. اسی طرح پانی کے اندر حرص ہے, اس کو روزے کے ذریعے سے. ہوا کے اندر امتیاز, اس کو حج کے ذریعے سے. اور مٹی کے اندر بخل ہے, اس کو زکوٰۃ کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری یہ علاج اور ہماری اصلاح کرائی گئی. اور غفلت سے نکالنے کے لیے اقترب للناس, قرآن نے پہلے اعلان کر دیا کہ بہت سارے لوگ غفلت کے شکار ہیں, حالانکہ ان کے حساب کا وقت, ان کی موت کا وقت قریب ہو چکا. لہم قلوب لا یفقهون بها, ان کے دل تو ہیں لیکن جانوروں جیسے سوچنے کو تیار نہیں ہوتے. اسی طریقے سے اور بھی قرآن کی آپ آیتیں دیکھیں, حدیثیں ہیں, تو ہمیں باقاعدہ جگہ جگہ پر متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بیداری پیدا کریں, غفلت سے اپنے آپ کو دور کریں. اور غفلت سے سب سے بہتر جو بچانے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اقیم الصلاۃ لذکری. گویا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہے, تو نمازی آدمی کو ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کیا خلوت کیا جلوت کی زندگی, جتنا انسان اللہ کا ذکر کرے گا, اللہ کا یا تسبیح لینا کوئی ضروری نہیں ہے, زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے, خیالات میں, دل سے, دماغ سے جتنا اللہ کا انسان ذکر کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ غفلت کی زندگی سے باہر آئے گا, کیونکہ غفلت انسان کی روحانی اور قلبی موت ہے. اس لیے ہمیں اس موت والی زندگی سے نکل کر کے ہمیں بیدار مغزی والی زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.